سمجھ لو بندہ دلوں کی یہ تے جیڑا کہ اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کہ جانے جانا کھا او سچیا قدر بدی میں شان کھا اس شان تو شان سب بنیا حضرات محترم انی دیر تک بندہ ایمان والا نہیں ہوتا انی دیر تک میرے آقا نو حاکم نہ منے اور اللہ تبارک و تعالی نے بارہا مقامات دے اتے میرے محبوب دی عزت دسی میرے آقا دی توقیر دسی میرے آقا دی عظمت بیان کیتی ہے حضرات محترم توجہ میرے آقا علیہ السلام دے کو غلام نام حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے اور او غلام نے توجہ حضرات کرنا تو بولے نے اچھی آواز دے اندر بول دے نے اچھی آواز دے اندر سن دے نے جدو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا میرے نبی تو اچھی آواز نہیں کرنی میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے اندر آ رہے ہیں اس ویلے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے اندر آ رہے ہیں رستے کے اندر کسی نے دس دیتا کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی تو انہوں پتا جڑا بوڑا بندہ ہوتا نا سنتا بھی اچھا تے بولتا بھی اچھا انہوں انجی لگتا جی میں بولا اگلا بھی بولے تو جدو سرکار دے غلام نے سنیا نا تے بہ گئے اتھے بہ گئے تے روندے نے زارو قطار اکھاں دے وچوں ہنجو اگے اللہ نے پتہ کی فرمایا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا جے اینی بھی آواز میرے نبی دی آواز تو اونچی کیتی تے تیرے جڑے جننے بھی اعمال نے اس ضائع ہو جان گے تے وانتم لا تشعرون تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا جدو حضرت صاحب قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت بن قیس جدو اس سنیا تو دل پڑھ کے بیٹھ گیا یار میریاں تے نمازاں بھی گئیں میرے تے سارے عمال چنگے گئے کی بنے گا میں تے بولنا ہی بڑا اچھا میں تے بڑا اچھا بولنا اس وقت اینی بات کی تھی میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت عاصم گزر ہویا فرمایا یار تو کیوں رو رہے ہیں یار تینوں نہیں پتہ لگا سرکار دے اتنے حکم نازل ہویا سرکار دی آواز تو اچھی آواز نہیں ہونی چاہیے رب نے فرمایا اگر اچھی آواز ہوگی تو کم خراب ہو جائے گا تو یار میں تو بول دے ہی اچھی تو اس واسطے میں رو رہا ہوں کہ میرے عمال ضائع ہو گئے صحابی نے فرمایا یار ایڈی چھتی عمال نہیں ضائع ہوندے وہ نبی بڑا رحمت للعالمین سبحان اللہ انہیں کیا پر جنی دیر تک گل کسی پاسے نہ لگے میں سرکار کو جا نہیں سکتا مت کتے بے ادبی نہ ہو جائے گھر اپنے واپس چلے جا کے دروازہ بند کر دیں دروازہ بند کر کے بس اندر بیٹھے تو روئی جا رہے ہیں ادھر غلام پہنچے حضرت عاصم سرکار دی بارگاہ جی پہنچے عرض کی تھی سونے حکم آیا فرمایا آیا یا رسول اللہ تو اڈا غلام حضرت ثابت بن قیس وہ تو سونے بڑا پریشان ہوتے اپنے گھر کے اندر جا کے کمرے کے اندر بند ہو گیا نہ کسی نال گل کرتا نہ بولتا نہ چالتا ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ انہوں بلا کے لے کے سبحان اللہ انہوں بلا کے لے گیا غلام آیا آگے دروازے تے دستک دیتے یار دروازہ تے کھول انہیں کیا نہیں یار کھول تینوں میرے آقا علیہ السلام یاد بغیر کی خوشی دی حق رہ گئی ہوئی دوڑیا غلام میرے آقا علیہ السلام کی خدمت حاضر ہویا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے حکم سارے واسطے پر تیرے واسطے نہیں سبحان اللہ یہ حکم سارے واسطے تیرے واسطے نہیں تو میرے آقا نے پیار کی تھا یار کتنا خوش قسمت ہوئے گا اج ماں پتر نال پیار کرتی ہے بھرا نال پیار کرتا ہے دوست نال پیار کرتا ہے صحابی کتنا خوش نصیب ہوئے گا جہدے نال کون ہے دا والی پیار کر رہا ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام دے نال پیار کردے نے. اس ویلے سرکار نے فرمایا اس گل تو پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں. بے شک اللہ نے قرآن کے اندر حکم فرمایا ہے لیکن تیری مجبوری ہے, اس واسطے تینوں چھٹی ہے اور زبان مصطفیٰ وچوں پیا نکلتا ہے. اس ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دیتی, آپ نے دلاسا دیتا. غلام دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ آ جاندی ہے, غلام دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ آ جاندی ہے. اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے کی شان عطا فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے کی مقام عطا فرمایا ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہکن دل کے گونجے کھلا دیے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیتا, محبت کیتی. فرمایا تینوں اس گل دی معافی ہے. ہن تے کام مک جانا چاہیے. معافی جڑی غلطی ہوئی وہ معافی ہو گئی, غلطی بھی نہیں ہے لگی ہوئی لیکن معافی ہو گئی. لیکن میرے نبی نے اتنے گل ختم نہیں کی, فرمایا نیڑے ہو. سبحان اللہ کہا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا اپنے غلام نو نزدیک ہو. یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما تردا انت عیش حمیدن و تقتل شہیدن و تدخل الجنہ. اور فرمایا تو یہ راضی نہیں کہ دنیا دے اندر تو اچھے طریقے دے نال زندگی گزارے اور جدو مرے شہادت دی موت مرے اور اللہ تیرے جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی بھی عطا کی تھی, شہادت دی موت بھی عطا کی تھی, اور زندگی دے اندر فرمایا جتنی دیر بھی تو زندگی گزارے گا عزت دے نال گزارے گا. اس تو بعد صحابہ فرماتے ہیں جتوں بھی حضرت قیاس دا گزر ہوتا سی لوگ کی بھلا کی کہتے سن, کسی نے جنتی ویکھنا ہوئے میرے آقا دا غلام ویکھنا. اور جس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ تو شہادت دی موت مرے گا, تو شہید ہوئے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا جنگ یمامہ دے اندر, یہ میرے آقا دا غلام شہید ہویا. جنگ یمامہ دے اندر جامع شہادت نوش کیتا, اور جامع شہادت نوش کرن تو بعد رات نو ایک صحابی نو خواب دے اندر ملے. تو خواب دے وچ مل کے بھلا کی کیا, یار میں جڑا ذرہ پہنے ہویا سی نا, میرا ذرہ فلاں بندے نے اتاریا. خواب دے اندر میرا ذرہ فلاں بندے نے اتاریا, بڑا قیمتی ذرہ سی, اور اس بندے دی تینوں میں نشانی ہے دسنا وا کہ صبح جتھے ساڈے خیمے لگے نے آخر دے اوتے جڑا خیمہ ہے اس خیمے دے اندر ایک پتیلے دے تھلے میرا ذرہ پیا ہوا ہے, اور اس خیمے دی تینوں میں نشانی ہے دسنا کہ وہ سامنے گھوڑا چل رہا ہے, وہ سامنے گھوڑا چل رہا ہے. یہ نشانی دسی اور نال ہی فرمایا کہ واپس جاؤ تے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا میرے ذمہ قرض ہے اس کو ادا کرو. جس وقت بات کی تھی صحابی صبح بیدار ہویا, اس وقت سپہ سالار حضرت خالد بن ولید دی سپہ سالاری کے اندر وہ صحابی آیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دسیا کہ اے معاملہ آیا, مینوں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دے اندر ملے نے. اے انہوں نے گل کی تھی, انہوں نے کہا چاہے گل کی تھی تو چلو چیک کر لیں. باہر نکلے, فرمایا مارو خیمیاں وال دھیان ماریا. اینڈ دے اوتے خیمہ نظر آیا, ویکھیا وہ سامنے گھوڑا چل رہا ہے. سبحان اللہ. گھوڑا بھی چلتا پیا وہ سامنے. جس وقت گیا ویکھیا بندہ بھی اندر بیٹھا, پتیلا چکیا تھلے ذرہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. جنہ دے غلاماں دی شان ہے, سبحان اللہ, جنہ دے غلاماں دی شان ہے انہاں دے آقا دی شان دا کی عالم ہوے گا. منگیا کی معافی, میرے آقا نے معافی بھی عطا کی تھی, شہادت دی موت بھی عطا کی تھی, نال جنت بھی عطا کی تھی. اے وے تعظیم مصطفیٰ, جنہاں نے تعظیم مصطفیٰ کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا تے بھی مقام عطا کیتا, آگاں بھی انہوں نے مقام ملا. تو حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں بھی سرکار دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے, سرکار دے نال پکی سچی محبت کرن دی اللہ تعالیٰ سانوں بھی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں بیان کیتا اللہ تعالیٰ میرے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے, 5 گھنٹہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا